السلام علیکم ایوریون، ویلکم ٹو محمد عامر آفیشیل. جی اسٹوڈنٹس، کمپیوٹر فنڈامنٹلز کی اس سیریز کے اندر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. کمپیوٹر فنڈامنٹلز کی اس سیریز میں ہم ون بائی ون جو ہے کمپیوٹر کی جتنی بھی فنڈامنٹلز ہے وہ ڈسکس کریں گے. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہمارا پہلا لیکچر ہے کمپیوٹر فنڈامنٹلز کے اندر، اور آج کی لیکچر میں ہم کمپیوٹر پڑھیں گے کہ کمپیوٹر کیا ہے، واٹ از کمپیوٹر. ہم کمپیوٹر کی مختلف ڈیفینیشنز بھی کریں گے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ کمپیوٹر کیا ہے، کس طرح سے کمپیوٹر آپریشنز کو جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے، کس طرح سے کمپیوٹر پرووائڈڈ ان پٹ پر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سب کچھ ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کمپیوٹر فنڈامنٹلز کے اندر جتنی کچھ مطلب جتنے ٹاپک ہم کور کریں گے، لیٹ سپوز ایک اسپیسیفک ٹاپک آپ کو لیٹ سپوز پڑھنا ہے کہ واٹ از کمپیوٹر. تو اگر آپ نے میرا لیکچر دیکھ لیا واٹ از کمپیوٹر کے اوپر، تو انشاءاللہ یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میرا کوشش رہے گا کہ میں آپ لوگوں کو اچھی طرح سے آسان الفاظ میں سمجھا سکوں. ٹھیک ہے، تو کمپیوٹر کیا ہے؟ اوکے، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک لائنز جو ہے وہ علامہ اقبال صاحب کی ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند. اوکے اسٹوڈنٹس، تو کمپیوٹر کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے یہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ جو یہ کمپیوٹر کا ورڈ ہے یہ کہاں سے وجود میں آیا، کہاں سے یہ ڈیرائیوڈ ہوا. ٹھیک ہے، سو جہاں صحیح ہوا وہ سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے. تو آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھا ہے کہ دا ورلڈ کمپیوٹر از ڈیرائیوڈ فرام اے لیٹن ورڈ کمپیوٹر. سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو کمپیوٹر کا جو ورڈ ہے، جو لفظ کمپیوٹر ہے، یہ ہمارے پاس ایک لیٹن ورڈ سے لیا گیا ہے کمپیوٹر. ٹھیک ہے، اب اس کے مطلب کیا ہے، کمپیوٹر کا کیا مطلب ہے؟ سو وچ مینس ٹو کیلکولیٹ اور ٹو کاؤنٹ اینڈ اور ٹو تھنک. دیکھیے، شاید آپ کو پتہ ہو بھی یا نہ ہو، لیکن جو کمپیوٹر کی ہسٹری ہے وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے فیوچر کے ہمارے جو لیکچرز آئیں گے. لیکن کمپیوٹر جو ہم کمپیوٹر کی ہسٹری کے اندر پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کمپیوٹر کی ہسٹری ہے کہ آج سے 5000 سال پہلے اوکے ایک کمپیوٹر تھا، فرسٹ کمپیوٹر، اسے ہم ایبیکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آج سے 5000 سال قبل جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا تھا ایبیکس. اب ایبیکس کیا تھا؟ ایبیکس سمپل ایک جو ہے وہ ہارڈ ویئر ڈیوائس تھا. ٹھیک ہے، جس پر کیلکولیشنس پرفارم ہوتے تھے، جو سمپل جو ہے وہ ہمارے پاس سم مطلب ایڈیشن کر سکتا تھا، وہ سبٹریکشن کر سکتا تھا، وہ ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کر سکتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک سمپل ڈیوائس تھا ایبیکس. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ایبیکس تھا، جو ایک سمپل ووڈ سے بنا ڈیوائس تھا جس کے اندر بٹس لگے تھے، وہ سمپل کیا کرتے تھے کہ وہ سمپل ایڈیشن اور سبٹریکشن کر سکتا تھا. ٹھیک ہے، اور بات کہتے ہیں نہیں، ڈویژن اور ملٹیپلیکیشن بھی کر سکتا تھا. تو ہمیں اس بحث میں بالکل نہیں پڑھنا ایڈیشن اور ڈویژن اور ملٹیپلیکیشن کر سکتا ہے یا نہیں. یہ بات تو شیور ہے کہ جو ہے وہ ایڈیشن اور سبٹریکشن کر سکتا تھا. تو وہ سمپل ایک ہارڈ ویئر ڈیوائس تھا. تو جو ارلی ایجز میں لوگوں کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ کمپیوٹر اس ڈیوائس کو کہا جائے گا جو سمپل کیلکولیشن پرفارم کر سکتا ہو. تو اس لیے جو ہمارے پاس ایک لیٹن ورلڈ کمپیوٹر ہے، اس کا بھی جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ٹو کیلکولیٹ، ٹو کاؤنٹ اور ٹو تھنک. اوکے، سمپل از دیٹ. اب کمپیوٹر کا جو ورڈ ہے یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں لکھا ہے جو کمپیوٹر کا ورڈ ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ٹو ورڈ کا کمبینیشن ہے. کمپیوٹر کا جو ورڈ ہے، سارے کمپیوٹر کا نہیں، کمپیوٹر کا جو ورڈ ہے یہ کہ کن دو ورڈز کا جو ہے وہ کمبینیشن ہے، یہ ہے کم اینڈ پیوٹر. اب کم کا کیا مطلب ہے؟ سو کم کا مطلب ہے ٹوگیدر، اینڈ کمپیوٹر کا مطلب ہے ٹو کیلکولیٹ. اوکے، سو کم مین ٹوگیدر. اب یہاں پر یہ کمپیوٹر کا ورڈ ہے نا، تو یہ جو COM، یہ جو فرسٹ تھری لیٹرس ہے، ٹھیک ہے، ان 3 لیٹرس کا اگر ہم کمبائن کریں تو کیا بنا؟ کم بنا. تو کم مین ٹوگیدر، اینڈ پیوٹر جو باقی جو بچا جو لاسٹ 5 لیٹرس ہے وہ کیا ہے؟ پیوٹر. تو پیوٹر کا کیا مطلب ہے؟ ریکون اور کیلکولیٹ. ریکون بھی سمپل کیلکولیشن کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سو کمپیوٹر کیا ہوا؟ ٹو
ورڈس کا مجموعہ کم اینڈ فیوٹر. کم مین ٹوگیدر اینڈ فیوٹر مین ریکون اور کیلکولیشن. امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو کمپلیٹلی سمجھ آ چکا ہوگا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایک لیٹن ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور کمپیوٹر اس سے اخذ کیا گیا ہے. کمپیوٹر کا مطلب ہمارے پاس ہے کیلکولیشن کرنا، ٹھیک ہے، ٹو کیلکولیٹ، ٹو کاؤنٹ، گننا، ٹو تھنک، سوچنا، ٹھیک ہے. اور یہ جو کمپیوٹر ہے ہمارے پاس ٹو ورڈس کی جو ہے وہ کیا ہے، وہ مجموعہ ہے. ٹو ورڈس کی کیا ہے، کم اینڈ پیوٹر. کم مین ٹوگیدر اینڈ پیوٹر مین واٹ؟ بتاؤ نا یار، یہ آپ نے کمنٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، کمپیوٹر جو ہم کہتے ہیں ورڈ کمپیوٹر، تو جب کبھی بھی ہم کمپیوٹر کی ورڈ کو جو ہے وہ کہتے ہیں تو ہماری مائنڈ میں ایک انالوجی بلٹ ہو جاتی ہے، ایک امیجنیشن یا ایک امیجنری جو ہے وہ امیجنری سوچ ہمارے مائنڈ میں بلٹ ہو جاتی ہے. لائک لیٹ سپوز آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں نے ایک کمپیوٹر لیا. لیٹ سپوز آپ کسی کو کہتے ہیں، اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو یا اپنے کلاس میٹ کو آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے کمپیوٹر لیا. تو جو ہی آپ یہ کہیں گے کہ میں نے کمپیوٹر لیا، اس کے مائنڈ میں کمپیوٹر کے ریگارڈنگ ایک امیج جو ہے وہ اس کے مائنڈ میں بننا شروع ہو جائے گی کہ اس نے اس طرح سے کمپیوٹر لیا ہوگا. اگر آپ اس کی اسپیسیفکیشن بھی بتائے کہ یار میں نے پلانا جنریشن والا، پلانا کور والا کمپیوٹر لیا ہے، پلانا لیٹیٹیوڈ والا، سو اس کی امیج اس کے مائنڈ کے اندر، آپ کے دوست کے مائنڈ کے اندر بالکل شروع سٹارٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو وہ تو سمپل ہمارے پاس کیا ہے، کمپیوٹر کی ایکسٹرنل ویو اس کے مائنڈ میں بنتا ہے. لیکن کمپیوٹر کام کس طرح سے کرتا ہے، کمپیوٹر کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ نے تو اسے بتا دیا کمپیوٹر، لیکن اب وہ کہے گا کہ یار کمپیوٹر ٹھیک ہے وہ ڈیوائس ہوتا ہے، لیکن وہ پرفارم، اس کی ڈیفینیشن مین اس کا مطلب کیا ہے کہ کمپیوٹر آپ نے لیا وہ کون کون سے آپریشن پرفارم کر سکتا ہوگا. سو ڈیفینیشن کمپیوٹر کی بالکل سمپل ہے. یہ میں نے آپ کو بالکل سمپل والا ڈیفینیشن لکھا ہے. اس کی بعد والا میں نے آپ کو ایک دوسرا ڈیفینیشن بھی لکھا ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. کمپیوٹر کیا ہے اب اسے ہم ڈسکس کرتے ہیں. سو کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس. کمپیوٹر کیا ہے؟ کمپیوٹر ہمارے پاس بجلی سے چلنے والا ایک ڈیوائس ہے، ایک مشین ہے. ہو گیا کلیئر؟ کمپیوٹر کیا ہے؟ کمپیوٹر ہمارے پاس ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو بجلی سے، الیکٹرانک ڈیوائس مین وہ ڈیوائس جو بجلی سے کام کرتا ہو، جو بجلی سے آپریشن کرتا ہو، جس سے آپریٹ کرنے کے لیے الیکٹریسٹی ریکوائرڈ ہوتا ہے، اسے ہم الیکٹرانک ڈیوائس کہتے ہیں. سو کمپیوٹر ہمارے پاس کیا ہے؟ الیکٹرانک ڈیوائس ہے. ایک الیکٹرانک ڈیوائس مین کہ یہ بجلی پر کام کرتا ہے. سو یہاں تک تو آپ کو کلیئر ہو گیا کمپیوٹر کیا ہے. یار کمپیوٹر ہمارے پاس وہ مشین ہے جو بجلی سے کام کرتا ہو، اسے ہم الیکٹرانک ڈیوائس کہتے ہیں. دیٹ ٹیکس ان پٹ، جو ہم سے ان پٹ لیتا ہو. ایسا ڈیوائس جو بجلی پر کام کرتا ہو، ہم سے ان پٹ لیتا ہو. ان پٹ کیا ہے؟ لیٹ سپوز ہمارے پاس یہ جو آپ کرسر دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، اسے میں نے ان پٹ دیا. ان پٹ کیا کہ میں نے اس کرسر کو، میں نے چاہا کہ میں کمپیوٹر کو اس طرح سے ان پٹ دوں کہ اس کرسر کو میں اسکرین کے اوپر موو کر سکوں. یا لیٹ سپوز میرے پاس اسکرین پر ایک ویڈیو پڑی ہے، ٹھیک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو میں پلے کروں. تو لیٹ سپوز میں نے جیسے ہی ویڈیو کو پلے کرنا چاہا تو میں نے کمپیوٹر کو ایک ان پٹ دیا. میں نے یہاں پر بٹن دبایا، کمپیوٹر کو ان پٹ دیا کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے اسکرین کے اوپر چلاؤ، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ میں نے ان پٹ دیا. تو کمپیوٹر ہمارے پاس ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جسے ہم ان پٹ دیتے ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی میں نے کمپیوٹر کو کیا کہ اپنے ویڈیو جو ہے وہ پلے کرنا ہے، میں نے ان پٹ دیا، تو پھر کمپیوٹر نے کیا؟ کمپیوٹر نے اس ان پٹ کے اوپر پروسیسنگ کیا، اس ان پٹ کو پروسیس کر دیا کہ اس ان پٹ کا کیا مطلب ہے. تو کمپیوٹر کو پتہ چلا کہ یہ یوزر جو ہے یہ ویڈیو پلے کرنا چاہتا ہے. تو اس ان پٹ کو پروسیس کرنے کے بعد ہمیں آؤٹ پٹ ملا کہ ہمارا جو ویڈیو تھا اسکرین پر پلے ہو گیا. تو کمپیوٹر کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہو جسے ہم ان پٹ دیتا ہے، وہ اس ان پٹ کو پروسیس کرتا ہے، اور پروسیس کرنے کے بعد ہمیں آؤٹ پٹ جو ہے وہ دیتا ہے. اینڈ اس کے علاوہ وہ ایک اہم آپریشن کرتا ہے. اہم آپریشن کیا ہے؟ کہ کین اسٹور دا ڈیٹا اور انفارمیشن ان میموری فار فیوچر یوز. کہ جو ان پٹ ہم دیتے ہیں اس کو کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے، پروسیس کرنے کے بعد وہ ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے، اور اس آؤٹ پٹ کو، یا ہمارے جو ان پٹ ہے اور اس کی جو ریزلٹ آؤٹ پٹ ہے اسے کمپیوٹر اسٹور کر دیتا ہے. لائک آپ اس طرح سے بھی ایک انالوجی بنا سکتے ہیں کہ لیٹ سپوز ہم نے کمپیوٹر کے اندر کچھ ویڈیوز، آڈیوز، یا کوئی ٹیکسٹ، یا کوئی ایم ایس ورڈ یا ایم ایس ایکسل یا وٹ ایور کسی چیز کا فائل ہم نے کمپیوٹر کو پہلے ان پٹ دیا، کمپیوٹر سے پروسیس کر دیا، آؤٹ پٹ بھی ہمیں مل گیا. اب اس آؤٹ پٹ کو ہم سٹور کرنا چاہتے ہیں. سو ہم اس آؤٹ پٹ کو سٹور کر سکتے ہیں کہ اپنے کمپیوٹر کے اندر ہم جو ہے
اپنے ہارڈ ڈسک کے اندر اپنے جو کمپیوٹر میموری ہے اس کے اندر ہم اس آؤٹ پٹ کو سیو کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز یہ جو پریزنٹیشن میں نے بنایا ہے اس پریزنٹیشن کو میں نے کمپیوٹر کے اندر سیو کر دیا ہے, اسٹور کر دیا ہے. کس لیے؟ پر فیوچر یوز. اگر میں فیوچر میں پھر اس کو اوپن کرنا چاہتا ہوں تو میں کر سکتا ہوں. اگر میں اس میں کوئی جو ہے وہ ایڈیٹنگ کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں. اگر اس سے میں پڑھنا فیوچر میں چاہوں تو کر سکتا ہوں. تو کمپیوٹر نے ہمارے اس جو آؤٹ پٹ ہے اسے اسٹور کر دیا. ٹھیک ہے. سو کمپیوٹر ہمارے پاس کیا ہوا کہ کمپیوٹر ہمارے پاس ایک بجلی سے چلنے والا ایسا مشین ہوا جسے ہم ان پٹ دیتا ہے, وہ اس ان پٹ کو پروسیس کر دیتا ہے, اور پروسیس کرنے کے بعد ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے, اور آؤٹ پٹ کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے اس آؤٹ پٹ کو اپنے اندر اسٹور کر سکتا ہے تاکہ ہم اسے فیوچر میں یوز کر سکیں. یہ ہوا سمپل ہمارے پاس کمپیوٹر. اب آپ لوگ شاید آپ کے لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوال جو ہے وہ بھی آتا ہوگا کہ یار اوکے وہ تو جو کمپیوٹر ہمارے پاس جو جب ہی ہم کمپیوٹر کا ورڈ سنتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح سے ڈیوائس جو ہے وہ ہماری میموری کے اندر آتا ہے کہ اس طرح سے ایک مانیٹر ساتھ میں سی پی او, پھر اس کے جو ہے وہ ایمبیڈ ڈیوائسز لائک اس کے ساتھ جو ہے کی بورڈ اور ماؤس اور اسپیکرز اس طرح سے. لیکن اگر آپ لیپ ٹاپ کی بات کریں, لیٹ سپوز میں لیپ ٹاپ کو الیکٹریسٹی کے تھرو چارج کیا, اب بجلی نہ بھی ہو تو میں اس کو تو یوز کر سکتا ہوں. تو کیا یہ بجلی سے چلنے والا مشین ہوا؟ تو بالکل میری جان, یہ جو لیپ ٹاپ ہے یہ اپنے چارج کس سے کیا؟ بجلی سے کیا نا. تو یہ چلنا اصل میں کس سے ہوا؟ بجلی سے. اور یہ بھی ہے کہ جو سیلز ہے لیپ ٹاپ کے اندر, جو بیٹری ہے وہ بھی اس کی جو چارج ہوئی پھر چارجنگ کے بعد وہ لیپ ٹاپ کو جو سگنلز پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی تو الیکٹریسٹی سگنلز ہے نا, وہ بھی تو بیٹری کے اندر بھی تو ایک اسٹور ٹائپ الیکٹریسٹی ہے نا. تو ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے یا کمپیوٹر کا یہ جو بالکل ڈائریکٹلی الیکٹریسٹی کے تھرو چلتا ہے, یہ سب ہمارے پاس الیکٹرک ڈیوائسز ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دوسرے ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. دوسرا ڈیفینیشن بھی سمپل ہی ہوا کہ ہمارے پاس الیکٹرانک ڈیوائس ہے دیٹ ورکس اور آپریٹنگ انڈر دا کنٹرول انسٹرکشنز. جو کیا کرتا ہے؟ جو ورکس کرتا ہے, جو آپریٹنگ کرتا ہے کس چیز کے اوپر؟ انڈر دا کنٹرول آف انسٹرکشن. جو انسٹرکشن ہم اسے دیتے ہیں وہ انسٹرکشن کے انڈر جو ہے اس انسٹرکشنز کے کنٹرول میں وہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسٹور ان ایٹس اون میموری, جو اپنے میموری میں وہ انسٹرکشن کو اسٹور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیٹس سپوز کمپیوٹر کو ہم نے ایک انسٹرکشن دیا, ایک ان پٹ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ انسٹرکشن دیتے ہیں نا. تو وہ انسٹرکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں وہ کمپیوٹر آپریشن کرتا ہے اس انسٹرکشن کے اندر. ٹھیک ہے. جو ہماری میموری کے اندر پھر اسٹور ہوتے ہیں. دین دیٹ کین ایکسیپٹ ڈیٹا, مطلب جو آؤٹ پٹ ہے پروسیس دا ڈیٹا, جو ان پٹ ہے وہ اسے ہم کمپیوٹر کو ایکسیپٹ کرتا ہے. ایسے ڈیوائس جو ان پٹ کو ایکسیپٹ کرے, ان پٹ کو پروسیس کرے اکارڈنگ ٹو دا اسپیسیفائز رول. جو رولز ہو, جو کمپیوٹر کے جو اسپیسیفائز رول ہو, اس رول کے انڈر اس انسٹرکشنز کو, اس ان پٹ کو ہم سے لے, پھر اس پر پروسیسنگ کرے, پھر پروڈیوس انفارمیشن کے ہمیں آؤٹ پٹ دے. آؤٹ پٹ بیسیکلی انفارمیشنز ہوتے ہیں, اور انفارمیشن ہمارے پاس میننگ فل فارم آف ڈیٹا ہوتا ہے, کیونکہ ڈیٹا ہمارے پاس رب فارم میں ہوتا ہے, اس سے ہم کوئی میننگ فل انسائٹس نہیں نکال سکتے. اور جو انفارمیشن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹا کا ایک میننگ فل فارم ہوتا ہے. انشاءاللہ اس پر ہم مزید جو ہے الگ ایک لیکچر ریکارڈ کریں گے, ڈیٹا ورسز انفارمیشن فیوچر میں. ٹھیک ہے. اینڈ کین اسٹور دا انفارمیشن فار فیوچر یوز, اور فیوچر یوز کے لیے اس انفارمیشن کو جو ہے ہم کمپیوٹر اسٹور کرتے ہیں, ہم اسے اسٹور کروا لیتا ہے, یا کمپیوٹر خود اسے اسٹور کرتا ہے. یہ کیپیبل ہوتا ہے کہ اس انفارمیشنز کو اسٹور کرے تاکہ ہم اسے فیوچر میں پھر یوز کر سکیں. تو یہ تھا ہمارے پاس جی کمپیوٹر ہمارے پاس ایک الیکٹرانک ڈیوائس تھا جو آپریشنز پرفارم کرتے ہیں کس چیز کے کنٹرول کے اندر؟ انسٹرکشنز کے کنٹرول. جو انسٹرکشن ہم سے دیتا ہے, جو انپٹ ہم اسے دیتے ہیں, اس کے انڈر جو ہے وہ کام کرتا ہے. اور ایسا ڈیوائس جو ہم سے انپٹ لے سکے, اس انپٹ کو پروسیس کر سکے, ہم پھر آؤٹ پٹ دے یعنی انفارمیشن دے, اور پھر جو آؤٹ پٹ ہمیں آیا اسے پھر اسٹور کر سکے. ٹھیک ہے. اور اس اسٹور ہوئے انفارمیشن کو ہم پھر فیوچر میں اپنی مرضی سے یوز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اوکے, ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کے اوپر. اوکے, تو ہمارے پاس جو ورلڈ کمپیوٹر ہے یہ ہم اب بتائیں گے کہ دا ورلڈ کمپیوٹر اسٹینڈس فار واٹ. دیکھیے ہمارے پاس کمپیوٹر کا یہ جو ورڈ ہے اس کے اندر 8 لیٹرز ہے. ٹھیک ہے. اور ہر ایک لیٹر کا اپنا ایک جو ہے وہ پھر ایبریویشنز ہے. لائک لیٹ سپوز سی کمز فار کامن, او فار آپریٹنگ, ایم فار مشین, پی فار پرپزلی, یو فار یوزڈ فار, اینڈ ٹی فار ٹیکنالوجیکل, اینڈ ای فار ایجوکیشنل, اینڈ آر
comes for research. اوکے، اب اس ورڈس کو اگر ہم کمبائنلی بولے تو یہ ہمارے پاس اس طرح ہوا کہ the word computer stands for commonly operating machine purposely used for technological and educational research. ہمارے پاس اگر اس سے ہم ایک اور ڈیفینیشن نکالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. لائک یہ بھی ہمارے پاس کمپیوٹر کا ایک ڈیفینیشن ہوا کہ کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس دیٹ از a commonly operating machine purposely used for technological and educational research. That is in another definition of computer. اوکے، تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت ہی اچھا لگا ہوگا. آپ کمپیوٹر کے بارے میں سب کچھ جو ہے وہ جان چکے ہوں گے. تو میرا ایک چھوٹا سا عرض ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ پہنچا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی اور بھی لیکچرز آپ شوق سے دیکھیں گے، اور آج کی جو لیکچرز کی جتنی بھی کچھ ہم نے پڑھا آپ کو یہ بھی سمجھ آ چکا ہوگا. سو تھینکس فار واچنگ. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ